السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 20 تا 25 ہیں. اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کون ہے، اللہ رب العزت کی کتنی برگزیدہ یہ اللہ کی بندی ہیں، اور پھر آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں. بنی اسرائیلی تحریک کے یہ آخری نبی ہیں اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سیکنڈ لاسٹ ہیں جو تشریف لاتے ہیں. اب ان کی جو ولادت کا ایک واقعہ ہے، یہ یقیناً جو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ولادت کا، اس سے ہٹ کے ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو غلط نظریات، غلط عقائد اس ولادت کے عنوان سے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت ان کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں، ان کی تطہیر چاہتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب حضرت مریم کو یہ انعام اور اکرام سے نوازنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی. قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم فرمانے لگی یہ کیسے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، آج تک مجھے کسی بشر نے، انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. یعنی پہلا جو لم یمسسنی بشر ہے یہ جائز طریقے سے ہے، نکاح کے طریقے سے، تو مجھے تو کوئی ایسا نکاح یا شادی وغیرہ نہیں ہوئی کہ کسی بشر نے چھوا بھی ہو.
اور پھر دوسرا جو طریقہ کار ہے کہ ناجائز یا بدکاری ہے، وہ ایسی میں ہوں ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم کے ذہن میں جو ظاہری اسباب کے تحت طریقے ہو سکتے تھے وہ آپ نے ذکر فرمایا۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا۔ پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی یہی فرمایا تھا، قال کذالک، اور یہاں بھی فرمایا قال کذالک۔ قال ربک هو علی حی، آپ کے رب نے مجھ پر یہ آسان فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے اس کو نشانی بنا دیا جائے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یاد رکھیے یہ معاملہ ہو کر رہنا ہے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تین باتیں فرمائیں، ایک تو اللہ کے لیے آسان ہے، دوسرا نشانی ہے، اور یہ جو خرق عادت ولادت ہے اس سے پہلے بھی اللہ کر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا ہے، یہ بھی اس سسٹم سے ہٹ کے ہے۔ پھر حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، ایک مرد سے، ان کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور آپ کی بھی ایک نشانی اللہ بنانا چاہتے ہیں جو بغیر باپ کے ایک عورت سے بچے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ کی رحمت ہے، اور تیسرا فرمایا کہ یہ معاملہ ہو کر رہے گا، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، چنانچہ حضرت مریم اپنے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہیں اور علیحدہ ایک دور جگہ پہ چلی جاتی ہیں، جو بیت المقدس سے وہ تقریباً 8 میل کے فاصلے پر جگہ ہے۔ اس وقت وہ جنگل تھی، اب وہ بیت اللحم وہاں پہ بنا دیا گیا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد سے جو بچے کے ولادت کے وقت ہوتی ہے وہ درد سے ہوئی، اور ظاہر ہے وہ شدید درد ہوتی ہے، اور آپ ایک کھجور کی جڑ کی طرف سہارا حاصل کرتی ہیں، ایک کھجور کے تنے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، بڑے ہی سخت حالات ہیں، درد ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور اکیلی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ خوف ہے کہ دنیا مجھے کیا کہے گی، میرا تو بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ یہ سارے حالات کو دیکھ کر ان کے ذہن میں جو بات آئی اور پھر منہ میں بھی آ گئی کہ یا لیتنی مت قبل هذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، یا بالکل میں ختم ہو چکی ہوتی، میرے بارے میں کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا۔ یہ حضرت مریم کے اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں ان حالات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی بھی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جب ظاہری اسباب وسائل اور ہوں اور حقیقت کچھ اور ہو تو پریشانی تو آتی ہے۔ فناداها من تحتها، پھر دوبارہ نیچے سے آواز آئی، اسی فرشتے نے آواز دی، اللہ تحزنی، آپ کیوں غمگین ہو رہی ہیں، غم کر رہی ہیں، قد جعل ربک، تحقیق تیرے رب نے بنا دیا ہے، تحت کی سریہ،
تیرے نیچے ایک چشمہ ہے جو اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ فرشتے یہ آواز دیتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ یقیناً ظاہری اسباب کے تحت پریشانی ہے، لیکن جو اللہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ ظاہری اسباب بھی پیدا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس حالت میں چونکہ بہت زیادہ پیاس کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے، اس وقت غذا کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے نیچے سے ایک چشمہ جاری فرما دیا۔ سریہ کا معنی ایک سردار بھی ہوتا ہے۔ اللہ یہ فرشتے کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے ذریعے اللہ ایک سردار کی ولادت کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے لیڈر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ اب آپ ایسے کیجئے، کیونکہ آپ کو غذا کی ضرورت ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ اپنی طرف اس کھجور کا جو تنہ ہے، درخت ہے، جڑ ہے، اس کو ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، آپ پر گریں گی، رُطَبًا جَنِيًّا، کھجوریں گریں گی اور پکی ہوئی کھجوریں ہوں گی۔ چنانچہ نیچے سے چشمہ اللہ نے جاری فرما دیا جو پینے کے لیے ہے، پانی پینا ہے اور ضرورت ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس درخت کو ہلاؤ اور دیکھو، تو اللہ رب العزت کھجوریں آپ کو پیش کر رہے ہیں اور کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کی غذا کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پیدا فرما رہے ہیں، حضرت مریم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ اس سے بڑی حوصلہ افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ان کی غیبی مدد فرما رہے ہیں، تو جو ان کے ہاں ایک خوف ہے، ایک تکلیف ہے، پریشانی ہے اور اکیلی ہے، کوئی دوسری خاتون بھی ساتھ نہیں ہے، اور پھر آنے والے وقت کا خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان تمام حالات کو اللہ رب العزت مینج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غذا حاصل کریں، آپ یہ چیزیں لیں، اور پھر اگلے قدم جو آپ نے بڑھانے ہیں اس میں بھی اللہ رب آپ کے ساتھ ہے، لہذا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بات چیت جاری ہے، اگلے دروس میں انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر دور حاضر کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیاوی معاملات میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔